اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منیت المرید، جس میں ہم علماء کی فضیلت پڑھ رہے ہیں، اور آج حدیث ہے ہمارے سامنے کل والی حدیث سے ملی جلی حدیث ہے، یعنی اسی کا تقریباً تتمہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تتمہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بات مکمل کر رہا ہے۔ ہاں، تو کیا عظمت ہوگی فقیہ کی؟ پڑھیے مولانا فرقان صاحب۔ محبی ہی پھر قیامہ کا دن ہے۔ ما بین المنزلتین، ہاں، وَيُقَالُ لِلْفَقِيهِ أَيُّهَا الْكَافِلُ لِأَيْتَامِ آلِ محمد، اے یتیم آل محمد کی کفالت کرنے والوں، اے یتیم آل محمد کی کفالت کرنے والوں، الہادی لضعفاء محبی، صحیح ہے، کمزور چاہنے والوں کی ہدایت کرنے والے، وموالی، اور چاہنے والوں کی ہدایت کرنے والے، قف حتی تشفع، رک جاؤ تاکہ شفاعت کرو، لکل من اخذ عنکا، سب کی جس نے تم سے تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ شفاعت کرو، لکل من اخذ عنکا، ان سب کی جنہوں نے تم سے لیا، او تعلم منکا، یا تم سے تعلیم حاصل کی، فیقف، تو وہ رک جائے گا، فیدخل الجنت معه فئام وفئام حتی قال عشرا، تو اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے گروہ گروہ، حتی قال عشرا، یہاں تک کہ یہ بات 10 مرتبہ کہی۔ وہ کون لوگ ہوں گے مولانا گروہ کے گروہ؟ وَهُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا عَنْهُ عُلُومَهُ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس سے اس کا علم لیا ہوگا۔ نہیں، 10 مرتبہ کہا گروہ 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 گروہ، 10 مرتبہ کہا۔ وہ کون لوگ ہوں گے مولانا؟ هُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا عَنْهُ عُلُومَهُ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کا علم اس سے لیا ہوگا۔ وَأَخَذُوا عَمَّنْ أَخَذَ عَنْهُ، اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ان سے علم لیا ہوگا۔ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہاں تک مولانا؟ قیامت تک۔ فَانْظُرُوا كَمْ فَرْقُ مَا بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ، تو دیکھو کہ کتنا فرق ہے دونوں کی منزلوں کے درمیان، دونوں کے مقام کے درمیان۔ یعنی اوپر ہم نے کس کا مقام پڑھا تھا؟ عابد کا۔ یعنی سمجھ میں آیا مولانا کیسے کا کیا ہوگا؟
مثال کے طور پر سمجھیے کہ جو ہمارے استاد ہیں، ہم نے جن سے پڑھا، صحیح، ہم ان کے ساتھ، تم نے ہم سے پڑھا، تم ہمارے ساتھ، تم جسے پڑھاؤ گے وہ تمہارے ساتھ، ویسے کہاں تک جائے گا سلسلہ؟ قیامت تک۔ کہا ایک فقیہ اتنے لوگوں کی بخشش کی اور شفاعت کا سبب بن جائے گا۔ تو کون سی منزل بہتر ہے مولانا غلام علی صاحب؟ اوپر کیا کہا تھا مولانا؟ یقال للعابد یوم القیامہ نعم الرجل کنت، تم بہترین آدمی تھے، ہمتک ذات نفسک، ہے نا، وکفیت الناس مؤونتک فادخل الجنہ، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن فقیر سے کیا کہا جائے گا؟ جنت میں داخل ہو کا نہیں، رک جاؤ، کہا رکو یہاں تک کہ شفاعت کراؤ ان سب کی جنہوں نے تم سے تمہارا علم لیا ہے، جنہوں نے تم سے، جو تمہارے شاگرد ہیں، ان کی شفاعت کراؤ۔ تو اس کے ساتھ اس طرح سے رکے 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 گروہ کے گروہ مولانا داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ گروہ گروہ میں کون لوگ ہوں گے؟ کہا وہ لوگ جنہوں نے ان سے علم لیا ہوگا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے علم لیا ہوگا، یہاں تک کہ سلسلہ قیامت تک جائے گا۔ تو کتنا فرق ہے مولانا دونوں منزلت میں، عابد کی اور فقیہ کی منزلت میں؟ صحیح ہے، عابد صرف اتنا حق رکھتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، ایک فقیہ اتنا حق رکھتا ہے کہ گروہ کی گروہ کو شفاعت کر دے، انہیں بخشوا دے۔ صحیح ہے؟ چلیے مولانا علی عباس صاحب پڑھیے۔ کون ہے یہ محمد ابن علی؟ کون ہے؟ ارے پانچویں امام، ٹھیک ہے، نہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں نا تاکہ متوجہ رہو، کون ہے یہ پانچویں امام؟ حیرتهم، وقال محمد بن علی علیہ السلام، ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ان من تکفل بایتام آل محمد، کہ جو کفالت کرے یتیم آل محمد کی، جو کفالت کرے یتیم آل محمد کی، کون ہے یتیم آل محمد؟ المنقطعین عن امامہم، جو اپنے اماموں سے جدا ہیں، المتحیرین فی جہلہم، جو اپنی جہالت میں پریشان ہیں، الاسراء فی ایدی شیاطینہم، اور شیطانوں کے ہاتھوں میں قیدی ہیں،
وفی عید النواصب من اعدائنا، ہمارے دشمن ناصبی کے ہاتھوں میں قیدی ہیں. اور ہمارے دشمن ناصبی کے ہاتھوں میں قیدی ہیں. فاستنقذهم منهم، تے ان سب سے نجات دلوائے. وَأَخْرَجَهُم مِّنْ حَيْرَتِهِمْ، اور انہیں ان کی پریشانی سے نکالے. وَقَهْرِ الشَّيَاطِينِ بِرَدِّ وَسْوَاسِهِمْ، اور ان کے وسوسے کو دور کر کے شیاطین کے قہر سے نجات دلائے. اور ان کے وسواس کو دور کر کے کیا کرے؟ شیاطین کے وسوسے سے نجات دلائے. وَقَهْرِ النَّاصِبِينَ بِحُجَجِ رَبِّهِمْ وَدَلِيلِ أَئِمَّتِهِمْ، اور ناصبین کے قہر سے نجات دلائے ائمہ کی دلیل اور ان کے رب کی حجت کے ذریعے. لِيُفَضَّلُوا عِندَ اللَّهِ عَلَى الْعَابِدِ بِأَفْضَلِ الْمَوَاقِعِ، تو انہیں اللہ کے نزدیک عابد پر فضیلت دی جائے گی بہترین جگہوں پر. بِأَفْضَلِ الْمَوَاقِعِ، بہترین مواقع پر. بِأَكْثَرِ مِنْ فَضْلِ السَّمَاءِ، آسمان کی فضیلت نہیں، اس سے زیادہ کہ جو زمین پر آسمان کی فضیلت ہے. وَالْعَرْشُ عَلَى الْكُرْسِي، اور عرش کی کرسی پر فضیلت ہے. وَالْحُجْبُ عَلَى السَّمَاءِ، اور حجب کی آسمان پہ فضیلت ہے. دیکھنا پڑے گا بیٹا، دیکھ لیں گے. وَفَضْلِهِمْ عَلَى هَذَا الْعَابِدِ، اور اس عابد پر ان کی فضیلت بالکل ویسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت آسمان میں مخفی ستارے کے اوپر ہے. یہ عظمت ملے گی کس کو مولانا؟ ایک عالم. صحیح کہ اس کی منزلت کتنی مولانا عابد پر بلند ہے؟ جتنی آسمان کی زمین پر ہے، جتنا عرش کا کرسی پر ہے، جتنا 14ویں کا چاند اور ایک چھپا ہوا ستارہ جو ٹمٹما رہا اس کو حاصل ہے. انشاءاللہ اس سے آگے گفتگو کل ہوگی. والحمدللہ.
بالعالمین.